چلیے آج کا لیسن شروع کرتے ہیں آیت نمبر 113 سے. ترجمے سے پہلے سورۃ فاتحہ لگائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبق نمبر 17 آیت نمبر 113 سے 121 تک. لفظی ترجمہ. و اور قالت کہا الیہود یہود نے لیست نہیں ہیں النصارى نصارى یا عیسائی علی اوپر شیئن کسی چیز کے و اور قالت کہا النصارى نصارہ نے لیست نہیں ہیں الیہود یہود علی اوپر شیئن کسی چیز کے وہم حالانکہ وہ یتلون تلاوت کرتے ہیں پڑھتے ہیں الکتاب کتاب کی کذالک اسی طرح قال کہا تھا الذین ان لوگوں نے لا نہیں یعلمون وہ علم رکھتے مثل مانند قولہم ان کی بات کے ان کے قول کے فاللہ تو اللہ تعالی یحکم فیصلہ کرے گا بینہم درمیان ان کے یوم القیامت دن قیامت کے فیما اس میں جو کانو تھے وہ فی ہی اس میں یا جس میں یختلفون وہ اختلاف کرتے ومن اور کون اظلم زیادہ بڑا ظالم ہے ممن اس سے جو منع کرے روکے مساجد اللہ اللہ کی مسجدوں سے ان کے یذکرا ذکر کیا جائے فیہا ان میں اسمہ نام اس کا وسعا اور وہ کوشش کرے فی میں خرابہا ان کی ویرانی میں اولئک یہی لوگ
ما کانا نہیں ہے، لہم ان کے لیے، ان کے، یدخلوہا وہ داخل ہوں ان میں، الا مگر، خائفین ڈرتے ہوئے، لہم ان کے لیے، فی الدنیا دنیا میں، خزیٌ رسوائی ہے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، فی الآخرۃ آخرت میں، عذاب عذاب ہے، عظیم بہت بڑا، وَلِلَّهِ اور اللہ کے لیے ہیں، المشرق مشرق، والمغرب اور مغرب، فَأَيْنَمَا تو جہاں کہیں، تولو تم منہ موڑو گے، فثم تو وہیں، وجہ اللہ اللہ کی ذات ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، واسع وسعت والا ہے، علیم جاننے والا ہے، وقالو اور انہوں نے کہا، اتخذ اللہ بنا لیا اللہ نے، ولدن بیٹا، سبحانہ پاک ہے وہ، بلکہ، لہو اس کے لیے ہے، ما جو، فی السماوات آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں، کلن سارے کے سارے، لہو اس کے لیے، قانتون فرما بردار ہیں، بدیع نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے، ایجاد کرنے والا ہے، السماواتی آسمانوں کا، والارض اور زمین کا، وَإِذَا اور جب، قضا وہ فیصلہ کرتا ہے، امرن کسی کام کا، فَإِنَّمَا تو بے شک، یقول وہ کہتا ہے، لہو واسطے اس کے، کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے، وقال الذین اور کہا ان لوگوں نے، لا نہیں، یعلمون وہ علم رکھتے، لولا کیوں نہیں، یکلمنا اللہ کلام کرتا ہم سے اللہ، او یا تأتینا آتی ہمارے پاس، آیتن کوئی نشانی، کذالک اسی طرح، قال الذین کہا تھا ان لوگوں نے، من قبلہم
جو ان سے پہلے تھے، مثلا مانند قولہم ان کی بات کے، تشابہت باہم ملتے جلتے ہیں، قلوبہم دل ان کے، قد تحقیق، بینا بیان کی ہم نے، الآیاتی آیات، لقوم واسطے ایک قوم کے، یوقنون جو یقین رکھتی ہو، انا بے شک ہم نے، ارسلنا کا بھیجا ہم نے آپ کو، بالحق ساتھ حق کے، بشیرن خوشخبری دینے والا، بشارت دینے والا، ونذیرن اور خبردار کرنے والا، ڈرانے والا، ولا اور نہ، تسألو تم سے سوال کیا جائے گا، تم پوچھے جاؤ گے، ان بارے میں، اصحاب الجحیم جہنم کے ساتھیوں کے، ولن اور ہرگز نہیں، ترضا راضی ہوں گے، ان کا آپ سے، الیہود یہود، ولا اور نہ، النصارى نصارا، حتی یہاں تک کہ، تتبع تم پیروی کرو، ملتہم ان کی ملت کی، ان کے طریقے کی، قل کہہ دیجئے، ان بے شک، ھدی اللہ ہدایت اللہ کی، ہوا وہی، الہدی ہدایت ہے، ولئن اور البتہ اگر، اتبعت اتباع کیا آپ نے، پیروی کی آپ نے، اہواءہم ان کی خواہشات کی، بعد الذی بعد اس کے جو، جاءک آیا تیرے پاس، من العلم علم میں سے، ما لکا نہیں تیرے لیے، من اللہ اللہ سے، من ولی کوئی دوست، ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار، الذین وہ لوگ، آتیناہم دی ہم نے ان کو، الکتاب کتاب، یتلونہ وہ تلاوت کرتے ہیں اس کی، پڑھتے ہیں اس کو، حق جیسے حق ہے، تلاوتی ہی اس کی تلاوت کا، اس کے پڑھنے کا، اولئک یہی لوگ، یؤمنون وہ ایمان رکھتے ہیں، بہ
ساتھ اس کے، ومن اور جو کوئی، یکفر کفر کرے گا، انکار کرے گا، بہی اس کا، فاولئک تو یہی لوگ، ہم الخاسرون وہ خسارہ پانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ چلیے روٹ ورڈز دیکھتے ہیں۔ وقالت الیہود اور کہا یہود نے، لیست النصارى، لیست جو ہے یہ اصل میں لیسا ہے، یعنی لیسا سے پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، نہیں کے معنوں میں۔ یہ لیسا جو ہے نا یہ بھی فعل ہے اصل میں، لیکن فعل ناقص ہے، اور اس کا صرف ماضی آتا ہے، مضارع وغیرہ نہیں آتا، اسی لیے اس کو ناقص کہتے ہیں۔ ناقص کیا ہوتا ہے؟ یعنی جو کمی کا شکار ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیست نہیں ہے، النصارى نصارى، علی شیء اوپر کسی بھی چیز کے۔ وقالت النصارى اور کہا نصارہ نے، لیست الیہود نہیں ہے یہود، علی شیء اوپر کسی بھی چیز کے، وہم اور وہ یعنی دونوں، یہود و نصارہ دونوں، یتلون الکتاب تلاوت کرتے ہیں کتاب کی۔ اس کا روٹ کیا ہے پیچھے گزر چکا ہے، یتلونا، تے لام واو، تلا یتلو۔ اب ایک لفظ ہوتا ہے جس کو مصدر بولتے ہیں، یعنی فعل کے علاوہ ایک مصدر بھی ہوتا ہے۔ مصدر کا لفظی معنی کیا ہے؟ مصدر کسے کہتے ہیں؟ یعنی اب آپ کو ایک سٹیپ آگے بڑھنا چاہیے، روٹس کے علاوہ ایک اور چیز جس پر آپ کو توجہ کرنی ہوگی وہ کسی بھی لفظ کا مصدر ہے۔ مصدر صدر سے ہے، صاد دال رے سے، اصل جگہ جس کو کہتے ہیں نا اردو میں مصدر و منبع۔ منبع کیا ہوتا ہے؟ جہاں سے پانی نکلتا ہے۔ نون بے عین نبع کہتے ہیں چشمے کو، تو منبع یعنی جو سورس ہے، ٹھیک ہے۔ مصدر کیا ہے؟ سورس۔ ہر فعل کا ایک مصدر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ لفظ کی اصل کیا ہے، کون سی جگہ سے، یعنی اس کا اصل کہاں سے یہ نکل رہے ہیں سارے۔ روٹ تو وہ بنیادی 3 حرف یا 4 حرف ہوتے ہیں نا جس سے وہ لفظ مل کے بنتا ہے، لیکن اس روٹ میں جب ماضی اور مضارع بن جاتا ہے تو پھر ایک مصدر بھی ہوتا ہے جس سے پھر آگے اور بہت سی اس کی شیپس نکلتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کو آپ یوں سمجھے کہ جیسے پانی کا چشمہ ہے، تو پانی کا چشمہ اپنی ابتدا میں تو ایک چھوٹی سی جگہ سے نکل رہا ہوتا ہے نا، لیکن پھر جب وہ نکل جاتا ہے تو پھر کہاں جاتا ہے؟ کئی شاخیں بنتی ہیں نا، یعنی جو جو پانی آگے جاتا ہے۔ بعض اوقات آپ کو کبھی کسی ایسے علاقے میں جانے کا اتفاق ہوا نا چشمے ہو، اور چشمے کے اصل تک کبھی زندگی میں پہنچے ہو؟ ہاں، چشمہ جہاں سے نکل رہا ہوتا ہے نا وہاں تک محدود لمیٹڈ جگہ پہ پانی ہوتا ہے، لیکن جب نکل کے باہر آ جاتا ہے اور بہنا شروع کرتا ہے تو پھر بہتے بہتے آگے پتھر آ گیا، اب کیا ہوتا ہے؟ وہ ڈیوائیڈ ہو گیا، 2 میں چلا گیا۔ اچھا، وہاں سے وہ 2 شاخیں بن گئی، وہ 2 اپنی اپنے طریقے پہ بہ رہی تھی، آگے 1-2 پتھر اور آگے، اس سے کیا ہوا؟ اور شاخیں بن گئی۔ تو مصدر وہ اصل لفظ جس سے پھر بہت سے لفظ نکلتے ہیں، یہ شاخیں بنتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مصدر کا معنی کیا ہے؟ منبع، سورس، اصل، ٹھیک ہے، کہ جس سے پھر آگے بہت سے اور لفظ نکلتے ہیں، بہت سی شاخیں نکلتی ہیں۔ اچھا، اب تلاوت کا روٹ ہے تے لام واو، لیکن اس روٹ سے 2 مصدر بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تلا یتلو تلون بھی اور تلا یتلو تلاوتن بھی، سمجھ رہے؟ یعنی روٹ تو دونوں کا ایک ہی ہے لیکن مصدر 2 بن گئے۔ 2 مصدر جب بنے تو پھر ان سے آگے پھر مزید نکلیں گے، اور اس طرح وہ پھیل جاتی ہے، پھر چیز ایک ہی چیز کئی چیزوں میں بڑھ جاتی ہے۔ اب اگر آپ کو روٹ کا مطلب آتا اور مصدر پتا ہو تو اس سے بھلے کچھ بھی نکل آئے آپ ہر چیز کو پہچان جائیں گے۔
کہ مجھے پتا ہے کہ اس کی اصل کہاں ہے. کیسے؟ جیسے اگر آپ چشمے کی اصل تک پہنچنا چاہیں تو کیسے جائیں گے؟ آپ اس پاتھ کو فالو کرتے کرتے اوریجن تک چلے جائیں گے. تو اسی طرح کوئی بھی لفظ ہو، آپ کے لیے اس کے اوریجن تک پہنچنا کچھ مشکل نہیں، کیونکہ آپ کو روٹ پتا ہے. روٹ سے آپ ڈکشنری میں جا کے مصدر دیکھ لیں گے، مصدر دیکھیں گے اس کا معنی سے پھر آپ اس کی گہرائی میں جائیں گے. اچھا یہ ہے، کیونکہ جس کے ہاتھ اصل خزانہ آ جائے، یعنی مصدر کا کیا مطلب ہے؟ سورس، یعنی اصل خزانہ جہاں سے سب کچھ پھوٹ رہا ہے. اس کی مثال جیسے بیج ہے، بیج سے جڑ بھی ہوتی ہے نا، اور بیج سے اوپر کو بھی نکلتا ہے نا. تو وہ بیج میں کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے بیج کے اندر کیا چیز ہوتی ہے؟ کوئی بیج کو ڈیفائن کرے گا؟ بیج کیا ہوتا ہے؟ بیج کے اندر پودے کی ساری خصوصیات ہوتی ہیں. آپ یوں سمجھیں کہ وہ پروگرامنگ ہوتی ہے پورے درخت کی. بیج کے اندر کیا ہوتا ہے؟ پورے ٹری کی پروگرامنگ ہوتی ہے. جیسے کمپیوٹر سے اس کو ریلیٹ کریں. کمپیوٹر کا کوئی بھی ایک پروگرام ہوتا ہے تو وہ کس جگہ سٹور ہوتا ہے؟ کتنی سی جگہ پر؟ چھوٹی سی چپ ہوتی ہے نا. اور جب آپ اس کو اوپن کرتے ہیں کیا کیا نکلتا ہے اس سے؟ کیا نکلتا ہے؟ کبھی دیکھا ہی نہیں جو بتاؤ کیا نکلتا ہے. بہت ساری انفارمیشن اس میں سٹور ہوتی ہے اور اس سے بہت سا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آپ نے اگر غور کیا ہو کبھی اللہ کی قدرت پر اور راہ چلتے ہوئے درختوں کی شکلوں پر اگر غور کیا ہو تو ہر درخت کے پتوں کا ڈیزائن فرق ہے، رنگ فرق، شیڈ فرق. کہنے کو سب درخت ہے، فرق ہے نا. مثلا میپل ٹری تو اس کٹ کے ساتھ کیوں نکلا جبکہ اس کے ساتھ دوسرے درخت کا پتا کسی اور طرح کا ہے؟ یہ ساری معلومات کہاں تھی؟ بیج میں تھی. بیج ایک منی درخت ہوتا ہے. جو کچھ درخت میں ہوتا ہے اس کی ساری انفارمیشن سٹور ہوتی ہے ایک بیج کے اندر. تو بیج کیا ہے؟ منبع. ساری انفارمیشن اس بیج میں ہے جو پھوٹ کے ایک پوری شکل میں آپ کے سامنے آ جاتا ہے ایک ٹری بن کر. اپنے رنگ، ذائقے، خوشبو، ہر چیز کی انفارمیشن اس بیج میں ہے. تو اسی طرح لفظ کا ٹیسٹ، اس کا اصل خزانہ کہاں ہے؟ آپ جاتے 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 اس کے مصدر میں. جب مصدر میں آپ پہنچیں گے، اچھا یہ ہے اور اس کا معنی یہ ہے اور اس سے جو پوٹا وہ اس معنی میں جا کے نکلتا ہے اور اتنے رنگ اس کے بن جاتے ہیں. اس طریقے پہ اگر آپ نے تھوڑی سی بھی تکلیف فرما لی تو جو قرآن کا لطف ہے اور جو اس زبان کی لذت ہے اور اس کی جو گہرائی ہے، اس سے جو روح اور اس کی جو لذت پائیں گے حیران کن ہوگی. بالکل اسی طرح پھر آپ کی وہ رگ، ریشے اور ایک ایک بال اور کھال میں اتر جائے گا. اسی لیے وہ آتا ہے نا کہ اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہ مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم. تقشعر، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ان لوگوں کی کھالوں پہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. یعنی اللہ نے جو بہترین کتاب اتاری ہے، جب لوگ اس کو سنتے ہیں تو آپ کے رونگٹے کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ اب جن لفظوں کے روٹس تک بھی آگے نا آپ کو، تو کوئی فیلنگ اور ہوتی ہے سنتے ہوئے. یہ بالکل ایسے ہی کہ جیسے مائکروسکوپ سے آپ جب کسی چیز کو دیکھتے ہیں، مثلا اگر آپ نے ہیومن باڈی کا کوئی بھی پارٹ، بال کو ہی آپ ذرا دیکھیں مائکروسکوپ پہ، ایک سیل کو ہی دیکھیں. ہمارے جسم میں کتنے ملین اینڈ ٹریلین سیل ہیں، لیکن ایک سیل کو بھی آپ دیکھیں تو نیکڈ آئی سے تو نہیں دیکھ سکتے. مائکروسکوپ سے آپ دیکھتے ہیں تو آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ ایک سیل کے اندر اتنی دنیا ہے، اتنا کچھ ہو رہا ہے، اور ایک سیل کے بگاڑ میں اتنی بیماریاں آ جاتی ہیں. تو الفاظ کے روٹس تک اور مصدر تک جانا ایسا ہی ہے جیسے مائکروسکوپ سے چیزوں کو دیکھنا، اور وہ ایک انوکھا ہی تجربہ ہوتا ہے. اس کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے. اور
اسی لیے کہتے ہیں نا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہہ دیجئے کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ جو جانتے ہیں اور وہ جو جانتے نہیں؟ علم والے اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے. انما یخشی اللہ من عباده العلماء، یقیناً اللہ سے ڈرتے ہیں اس کے جاننے والے بندے، علم والے بندے. تو سرسری معلومات کا نام علم نہیں ہوتا، وہ انفارمیشن ہوتی ہے. تو علم ضروری ہے کس کے لیے؟ اس کی روح پانے کے لیے، اور پھر اس کے نتیجے میں جو اللہ کی خشیت آتی ہے. ثم تلین جلودہم، پھر کھالیں نرم پڑ جاتی ہیں، پھر عاجزی آنے لگتی، پھر انسان کو اپنی حقیقت پتہ لگنے لگتی ہے، پھر وہ حقیقت میں اللہ کے آگے گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے. اور جس کو پتہ ہی نہیں وہ بس ایسے ہی جانوروں کی طرح چلا جا رہا ہے، اپنے آپ کوئی بڑی چیز سمجھ کر اکڑ میں کہ میں بڑی چیز ہوں. جیسے جانور سر اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں نا، تو ایسے لوگ جن کے اندر خشیت نہیں تھی وہ بھی سر اٹھا کے چل رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے. ایک لیول آف انڈرسٹینڈنگ خود ہی ڈیولپ ہونے لگتا ہے، اور یہ کر کے آتا ہے، کر کے. یہ کہتی ہے کہ جس طرح صدر کا لفظی معنی کیا ہے؟ سینہ، اور سینے میں دل ہے، اور دل کیا ہے؟ سورس آف لائف ہے یا نہیں؟ لائف وہیں سے پھوٹتی ہے نا، اگر وہ ختم تو ختم سب کچھ. تو ہم جب یہ دعا مانگتے ہیں روز، رب اشرح لی صدری، کہ اللہ میرا سینہ کھول دے، یعنی میرا دل کھول دے، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جس طرح دل خون پمپ کرتا ہے نا، تو ایک ایک بال سے باریک ریشوں تک بھی جسم کے وہ پہنچتا ہے. تو یا رب مجھے گہرائی میں علم دے، میرا دل اس طرح کھول دے کہ مجھے وہ چیزیں بھی نظر آنے لگیں جو عام آنکھ کو نظر نہیں آتی. پھر یعنی حکمت اور علم کی جو تہ تک پہنچنا ہے وہ بھی سکھا. اور اس میں لیول پھر وہی ہے، جو جتنا دور جائے گا اتنا ہی لیول ہے. تو ہر ایک اپنی استطاعت کے مطابق، لیکن ہم اپنے آپ کو بھی انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں توبہ یہ ہم سے تو نہیں ہونے لگا. اس وقت بھی کئی لوگوں کا دل یہی کہہ رہا ہوگا، نہیں یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ تو عالموں کا کام ہے، وہ کرتے رہے. ہم کیوں اپنے آپ پہ خود ہی پابندی لگا لیتے اور محروم کر لیتے؟ آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ یہ کہیں نہیں انشاءاللہ میں کر سکتی ہوں، عالم کو آسمان سے اتری مخلوق تھوڑی ہوتے ہیں، وہ کیسے عالم بن جاتے ہیں؟ کیسے بنتے ہیں؟ محنت سے. آپ اسی وقت میں چاہیں تو ادھر ادھر کی فالتو باتیں کیا کرو، اور اسی وقت میں آپ گہرائی کا علم حاصل کریں، اور آپ کر سکتے ہیں. صرف تھوڑی توجہ کی ضرورت ہے، تو انشاءاللہ آپ کر لیں گے. تو اس میں آپ دیکھیں کہ جیسے دل ایک سارے جسم کے لیے ایک مین سورس ہے، اوپر اور نیچے سب کو کنیکٹ کیے ہوئے ہے، اسی طرح جو مصدر ہوتا ہے کسی بھی لفظ کا، تو وہ کہاں لوٹتا ہے؟ پیچھے جا کے لوٹتا ہے. اچھا مصدر پتا چل گیا، اچھا یہ ہے، پھر اس سے جب لفظ نکلے گا، اچھا اس کا یہ اور یہ اور یہ معنی. یہ جو تفسیروں میں آتا ہے نا، اس کا ایک معنی یہ بھی بنتا اور ایک یہ بھی بنتا اور ایک یہ بھی بنتا ہے، یہ کہاں سے بنائے چلے جاتے ہیں؟ مصدر کو پا کے. ٹھیک ہے نا؟ اور پھر یہ اختلاف نہیں ہوتا، یہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ وسعت ہوتی ہے. اختلاف اور وسعت میں کیا فرق ہے؟ اختلاف تو ہوتا ہے کنٹراڈکٹ کرنا، کنٹراڈکشن. ایک ہی چیز کے کئی رنگ ہے، وہی کنٹراڈکٹ نہیں کرتے، ملٹی ڈائمینشنل. ٹھیک ہے؟ تو اب یہ جو لفظ ہے یتلونا، تو اس کا ایک مصدر کیا ہے؟ تلا یتلو تلون، اور ایک ہے تلاوتن. تلاوت اس کا مصدر ہو تو معنی ہے ریڈنگ، پڑھنا، اور تلون کا معنی ہوتا ہے پیچھے جانا، پیچھے پیچھے جانا. تو اب یتلونا یعنی صرف ریڈنگ نہیں کرتے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ پیچھے 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 جاتے ہیں، وہ اصل مصدر تک جا پہنچتے ہیں. اچھا یہ ہے، پورا غور و فکر بھی کرتے ہیں اس میں. وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور وہ پڑھتے ہیں کتاب کو. اب کچھ تو کیسے پڑھتے ہیں؟ بس پڑھتے ہیں. اور کچھ کیسے پڑھتے ہیں؟ گہرائی میں جا کے پڑھتے ہیں. اب آپ جس کیٹیگری میں جانا چاہیں آپ جا سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں آپ. کذالک، اسی طرح، قال الذین، کہا ان لوگوں نے،
لا یعلمون جو علم نہیں رکھتے، لا علم لوگ، مثل قولہم ان کی بات کی طرح، مانند ان کی بات کی، فاللہ تو اللہ تعالی یحکم فیصلہ کرے گا. اب اس میں روٹ کیا ہے کاف میں. اب فیصلہ قضا بھی پیچھے آپ نے پڑھائی، آگے آپ پڑھیں گے، قاضی بھی فیصلہ کرتا ہے، اور یحکم حاکم بھی فیصلہ کرتا ہے. تو فرق کیا ہے؟ تو یحکم کا معنی ہوتا ہے ایسا فیصلہ جس میں ظلم اور زیادتی کو روکا جائے. ایک تو ہم اپنی ججمنٹ خود ہی پاس کرتے رہتے، فلانا ایسا کرا کچھ نہیں سکتے، اور ایک ہوتا ہے حاکم جس کے پاس امپلیمنٹیشن کی پار بھی ہو، یعنی جو ظلم اور ستم کو روک بھی سکے، یعنی صرف فیصلہ ہی نہ دے بلکہ فیصلے کو امپلیمنٹ بھی کرا سکے، اس کے پاس وہ پاور بھی ہو. فاللہ یحکم بینہم تو اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان یوم القیامت قیامت کے دن، فیما کانوا اس میں جو تھے وہ فیہ اس میں یختلفون. کیا معنی ہے یختلفون؟ اختلاف کرتے. روٹ کیا ہے؟ خیلام فے. خلف کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پیچھے. تو اختلاف کیا ہوتا ہے؟ اختلاف اور پیچھے کو ذرا ریلیٹ کریں. ایک بات کرتا ہے نا تو بات ختم نہیں ہوتی، دوسرا اس کے پیچھے ایک اور کر دیتا ہے. اچھا پھر ختم نہیں ہو، پہلا اس کے پیچھے پھر کچھ اور کہہ دیتا ہے. تو وہ اختلاف اس طرح ہی نہیں، ایک دوسرے کے پیچھے پڑنا، ایک دوسرے کے بعد آنا. ومن اظلم اور کون بڑا ظالم ہے، ممن اس سے بڑھ کر، منع جو منع کرے. اردو میں استعمال ہوتا ہے نا منع، ہاتھ یا زبان سے روکنا، کوئی کام نہ کرنے دینا. مساجد اللہ اللہ کی مسجدوں سے، مسجد کی جمع مساجد، سجدے کی جگہ. یذکر کہ ذکر کیا جائے، زال کا افرے سمجھ آ رہا ہے سامنے سے. فیہا اس میں، اسمہ اس کا نام، وسعا اور وہ کوشش کرے. سعا سین عین یہی اس کا روٹ ہے. لفظی معنی ہوتا ہے تیز چلنا، اور مراد اس سے کیا ہے؟ دوڑ دھوپ کرنا، سرگرم عمل ہونا. فی میں خرابہ اس کی ویرانی میں، خرابی میں. خرب یخرب کا مصدر ہے خراب، خراب مصدر ہے. ٹھیک ہے. کسی کھیتی یا عمارت کا ویران اور برباد یا بے آباد ہونا. کسی کھیتی یا عمارت کا ویران ہونا، برباد ہونا، اجاڑ ہونا، بے آباد ہونا. اب اس کو رٹنے کی ضرورت، یہ لفظ تو آپ کو ویسے ہی پتا ہے، کیا خیال ہے؟ نہیں. خراب کا مطلب ویران. ویران کس کو کہتے ہیں؟ اجاڑ. اجاڑ کس کو کہتے ہیں؟ بے آباد. تو وہ پھر لفظ سے لفظ نکلا ہوا ہے، سب رٹنے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی، سمجھنے کی ہوتی ہے. ٹھیک. وسعی فی خرابہا اور وہ کوشش کرے اس کی ویرانی میں، ان کو بے آباد کرنے میں، اجاڑنے میں. اولئک یہی لوگ ما کان لہم نہیں ہے ان کے لیے ان یدخلوہا کہ وہ داخل ہوں اس میں، الا خائفین مگر خوف کھاتے ہوئے. خائفین جمع ہے کس کی؟ خائف کی. خائف کس سے ہے؟ خوف سے. لہم ان کے لیے فی الدنیا دنیا میں خزیون رسوائی ہے، ولہم اور ان کے لیے فی الآخرتی آخرت میں عذاب عظیم عذاب ہے بڑا. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب آسان لفظ ہیں، کوئی خاص مشکل نہیں ہے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ اور اللہ کے لیے ہے مشرق، والمغرب اور مغرب. فَأَيْنَمَا تو جہاں کہیں بھی، تولو تم منہ پھیرو یا تم منہ موڑو گے. اس کا روٹ کیا ہے؟ واو لام یہ. اب آپ ان سے کل بات ہوئی تھی کہ ولی کا معنی تو دوست ہے جو قریب ہو، تو یہاں پر تولو کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تم توجہ کرو گے، یعنی جس طرف بھی تم دھیان کرو گے، جدھر بھی منہ موڑو گے. یعنی منہ پھیرنے کے معنی میں اس طرح نہیں کہ اس چیز سے روگردانی کرنا. مراد کیا؟
یعنی جدھر بھی تمہارا پھر دھیان ہوگا، جدھر بھی توجہ کرو گے، جدھر بھی قبلہ بناؤ گے. فسما، تو اسی جگہ. سما کا روٹ سے میم، میم ہی ہے، مانا ہے وہاں، وہیں، اسی جگہ. دیر اینڈ دین. وجہ اللہ، وجہ کس کو کہتے ہیں؟ چہرے کو. مراد ہے ذات، یعنی اللہ کی ذات. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، واسع، کس سے ہے یہ؟ واو سین این. اردو میں کیسے استعمال ہوتا ہے؟ وسیع، وسعت. علیم، علم والا ہے. اب آپ دیکھیے، اگر کسی کو واو سین این کا مطلب پتا ہے، وسیع، وسعت، تو پھر اس کو واسع کا ترجمہ رٹنے کی ضرورت ہے ضرورت؟ سمجھ نہ آ گئی اس کو؟ واسع کا مطلب وسعت ہوتا ہے، تو واسع، وسعت والا، بس ٹھیک ہے، بھولنے کی ضرورت ہی نہیں آتا. یعنی آپ اس کو ریلیٹ کر رہے ہیں دوسری چیز سے. تو چیزوں کو یاد رکھنے کا ایک بہت اچھا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ریلیٹ کرنا، قریب کی چیزوں سے ریلیٹ کرنا. یعنی عربی کے الفاظ کو کس سے آپ ریلیٹ کر لیں؟ اردو سے، یا اپنی نون چیزوں سے جو آپ اسی معنی میں استعمال کر رہے ہوں. اب علیم کو کیسے ریلیٹ کریں گے؟ کس سے کریں گے؟ علم سے، عالم سے، معلم سے، تعلیم سے ریلیٹ کر لیا. تو ان سب لفظوں کا آپ کو پتا ہے، تو آپ کو علیم کا بھی پتا چل جائے گا کہ علم سے ہی متعلق کوئی بات ہے. اور علیم کس کے وزن پر ہے؟ فعیل کے وزن پر. اور فعیل کے وزن پر جو لفظ آتا ہے اس میں کتنا معنی ہوتا ہے؟ زیادہ کا معنی ہوتا ہے، مبالغہ. اتنا تو ماشاءاللہ آ چکا ہے. یہ 1 مہینے کی کارکردگی ہے. اور اگر آپ یہ مہینہ کسی بھی اور کام میں گزارتے تھے، یہ جو کچھ آپ نے پایا یہ نہیں پا سکتے تھے. تو ہر چیز کی قیمت ہوتی، کچھ پانے کے لیے کچھ دینا پڑتا. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر کچھ کرتے رہے تو کہیں تو پہنچیں گے. وقالو، اور انہوں نے کہا، اتخذ اللہ، بنا لیا اللہ نے، ولدن. ولد کا لفظ پیچھے گزرا، والدین، ٹھیک ہے. تو ولد بیسیکلی چائلڈ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسم جنس ہے. اسم جنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ واحد بھی، جمع بھی، مذکر بھی، مؤنث بھی. جیسے جب چائلڈ لفظ آپ بولتے ہیں تو کیا مراد اس سے لیتے ہیں؟ لڑکی یا لڑکا کوئی بھی ہو سکتا ہے نا. جی ہاں، بچے کے معنی. تو لیکن یہاں ہم اس کا ترجمہ بیٹا سے ہی کریں گے کیونکہ تفسیر کے معنی میں یہ زیادہ قریب لگ رہا ہے. سبحانہ، پاک ہے وہ. اب یہ اسم مصدر ہے، صرف سن لیں. بل لہو، بلکہ اس کے لیے ہے، ما فی السماواتی، جو آسمانوں میں ہے، والارض، اور زمین میں، کلن، سب کے سب، لہو، اسی کے لیے، قانتون، یہ نیا لفظ. ٹھیک. دعا قنوت کبھی پڑھی ہے؟ آتی ہے سب کو؟ کیا سمجھتے ہیں دعائے قنوت کا کیا مطلب ہے؟ ذرا بتائیے مجھے. ساری زندگی سے پڑھ رہے ہیں آپ، کیا پڑھتے ہیں؟ فرما برداری، اطاعت. ٹھیک ہے نا. تو قنوت کا لفظ اس کا روٹ کیا ہے؟ قنوت مصدر ہے، ٹھیک ہے. اور قنوت کا روٹ کیا ہے؟ قاف نون تے، قاف نون تے. تو قانت سے قانتون، عاجزی اور انکساری سے عبادت کرنا. اصل میں قنوت کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے دوام. دوام کس کو کہتے ہیں؟ کنٹینیوٹی، ہمیشہ. لیکن 3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے یہ. نمبر 1 اطاعت و فرما برداری، نمبر 2 قیام، اور نمبر 3 سکوت. اطاعت و فرما برداری یعنی اللہ تیرے فرما بردار ہیں، جیسے دعائے قنوت میں آپ کہتے بھی ہیں. کیا کہتے ہیں؟ شروع سے پڑھیں گے تو وہ جملہ آئے گا، ویسے نہیں آئے گا کیونکہ اسی طرح پڑھنے کے عادی ہے نا. ایاک نعبد ولک نصلی، ولک نصلی، اور پھر ونسجد. تو یہ سب کیا ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اطاعت اور عبادت. ونخلع ونترک من یفجرک، کیا مطلب اس کا؟ ہم چھوڑ رہے ہیں ہر اس کو جو تیری نافرمانی کرتا ہے. ایسے ہی کرتے ہیں ہم، جو کچھ کہتے ہیں وہ کرتے ہوتے نہیں ہیں. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ لوگوں کو چھوڑ دینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی بات نہیں ہم سنتے، کہ جو تیری نافرمانی کی طرف ہمیں بلائے.
تو قانتون کا لفظ جو قنوت سے ہے، قنوت کا مطلب 3 ہے. لفظی معنی اس کا دوام ہے، یعنی ہمیشگی کسی چیز پہ، اور اس کی تفصیل میں نمبر 1 اطاعت، فرما برداری، نمبر 2 قیام. اب یہ کہاں سے آپ نے معنی نکال لیا قیام کا؟ حدیث میں آتا ہے کیا؟ افضل الصلاۃ طول القنوت. تو افضل الصلاۃ کیا ہے؟ طول القنوت. کیا مطلب؟ لمبا قیام. تو یہاں قنوت کا کیا معنی ہے پھر؟ قیام. اور تیسرا معنی ہے سکوت. ہجرت حبشہ سے پہلے جو لوگ نماز پڑھتے تھے وہ بیچ میں بات بھی کر لیتے تھے. تو بعد میں پھر حکم آیا قوموا للہ قانتین، یعنی خاموشی سے نماز پڑھو. تو پھر اس کا معنی سکوت بھی لیا گیا، خاموشی، خاموشی، اطاعت اور قیام. بدیع السماوات والارض. بدیع بے دال عین، پہلی بار بنانا، کسی نمونے کے بغیر بنانا، ایجاد کرنا، نئی چیز نکالنا، نئی طرح بنانا. اسی سے لفظ بدعت ہے. کیا معنی ہے پھر اس کا؟ دین میں نئی چیز نکالنا، نئے سرے سے بنانا، خود بنا لینا، خود کوئی چیز بنا کے خود ساختہ دین اس کو اصل بتانا. جی، بدیع السماوات والارض، نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا. وَإِذَا قَضَى، اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے. اب یحکم بھی فیصلہ کرتا ہے، قضا بھی. ایک کیوں نہیں آئے، 2 کیوں آئے؟ فرق کیا ہے؟ قضا کا روٹ کیا ہے؟ قاف ضاد یہ، اسی سے لفظ قاضی ہے. 2 فریقوں کے درمیان جھگڑے کا آخری فیصلہ کرنا، یعنی جھگڑا چکا دینا نہیں جسے کہتے، جھگڑا چکا دینا. اذا قضا امرا، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتے، یعنی حتمی فیصلہ. فانما یقول له، تو بے شک وہ اس کو کہتا ہے کن. یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی کام کے کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر کیا کہتا ہے؟ کن، ہو جاؤ. فیکون، ہو جاتا. وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون، جو علم نہیں رکھتے. اب یہ دوسری دفعہ آ رہا نا، لولا یکلمنا اللہ، اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا؟ یکلمنا کا روٹ کیا ہے؟ کلمہ سے. ٹھیک ہے، اس کو کیسے پروناؤنس کریں گے؟ کلمہ، کلمہ، کلمہ نہیں کہیں گے. ہم پنجابی میں کہہ کہ کتنی عادت ہے کہ منہ سے 1000 کوشش پھر بھی یہ نکل آتا ہے. تو یہ اصل میں کلمہ ہے. ٹھیک ہے، کلمہ. اور لفظی معنی کلمہ کا کیا ہے؟ زخمی کرنا. اسی لیے کلام اور تلوار کو آپس میں ملاتے رہتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں اب یہاں زخمی کا معنی آپ لکھ دیں. پھر عام لفظ میں کیا استعمال ہونے لگا؟ کلام، گفتگو، بات چیت. لولا یکلمنا اللہ، ہم سے اللہ تعالیٰ بات چیت کیوں نہیں کرتے؟ او تأتینا، یا آتی ہمارے پاس، آیتن، کوئی آیت، کوئی نشانی. کذالک، اسی طرح، قالا، کہا تھا، الذین، ان لوگوں نے بھی، من قبلہم، جو ان سے پہلے گزرے، مثل قولہم، انہی کی بات کی طرح. تشابہت قلوبہم، آپس میں ملتے جلتے ہیں ان کے دل. پیچھے پڑا یہ لفظ متشابہ، شین بے ہے، شبہ پڑ جانا، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، شک، شبہ. قد بینا، تحقیق بیان کی ہم نے، الآیات، آیات، لقوم، واسطے ایک قوم کے، یوقنون، جو یقین رکھتی ہو. قوم کس کو کہتے ہیں؟ اصل میں قوم کا لفظ ہے نا، یہ قیام سے ہی ہے. قوم کو قوم کیوں کہا گیا؟ کہ جب کوئی مسئلہ ان کو پیش آتا تو سارے اکٹھے کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی اس کا مقابلہ کرنے کے لیے. یعنی اس کی اصل یہ ہے، ایک ساتھ اکٹھے ہونے والے، یعنی جن کی پھر سوچ ایک ہو، جن کے خیالات ایک جیسے ہوں، جن کے باہم مفاد ایک جیسے ہوں.
نیشن کے معنی میں آتا ہے نا. تو اس میں صرف ایک نسل کے لوگ نہیں. مثلاً اب آپ دیکھیں کہ کینیڈینز جو ہیں، اگر ان کو ایک قوم کہا جائے تو ایک نسل تھوڑی ہے. تو پھر ان کو قوم کیسے کہیں گے؟ انٹرسٹ ایک ہے، اور قوم میں مرد اور عورتیں دونوں شامل ہوتے ہیں. صرف عورتوں یا صرف مردوں کی قوم نہیں ہوتی. قوم جو ہے وہ کسی بھی انسان کے صرف رشتہ دار نہیں، رشتہ دار، مددگار، ہم خیال اور ایک جیسے مفادات یعنی کامن انٹرسٹ رکھنے والے لوگوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یوقنون کا لفظ پیچھے پڑھا آپ نے؟ یقین. اچھا، انا ارسلنا کا بے شک بھیجا ہم نے آپ کو بالحق کے حق کے ساتھ، بشیرن خوشخبری دینے والا. بشیر کا لفظ جو ہے بے شین رے سے ہے، بشارت، بشر سے بشارت، خوشخبری دینے والا. اور یہ بھی کس کے وزن پر ہے؟ فاعل کے وزن پر. پھر اس میں کیا ہوگا؟ یعنی مبالغے کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی خوش کر دینے والا. بشیر کہتا ہے اس شخص کو جو کسی کو ایسی بات بتائے جس سے دوسرا خوش ہو جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا دین دیا جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی خوشیوں کا ذریعہ ہے. اور نذیرن کا لفظ جو ہے نون دال رے، نذر، ڈرانے والا. اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو باخبر کرنا اور محبت کے ساتھ ڈرانا، یعنی خوف زدہ کرنا نہیں ہے معنی اس کا. وارن کرنے والا، خبردار کرنے والا، آگاہ کرنے والا. وَلَا تُسْأَلُوا، اور نہ تم سے پوچھا جائے گا، ان اصحاب الجحیم، جہنم والوں کے بارے میں. اب جہنم کی جگہ یہاں لفظ جہیم آیا. جہیم کا لفظ جو ہے وہ جیم ہے میم سے ہے. جہم کہتے ہیں شیر کے گھورنے کو، تیز نگاہوں سے دیکھنے کو. یعنی شیر کی کبھی آنکھ دیکھی آپ نے؟ صرف آنکھ کی شکل نہیں بلکہ اس کا جو دیکھنا ہوتا ہے نا شیر کا. آپ کو کیوں نہیں پتا؟ آپ سب کو پتا ہونا چاہیے. تربیت کرنے کے لیے تو بہت ضروری ہے. کیا کہتے ہیں؟ ہاں، ماں باپ کے لیے یہ حکم ہے کہ کھلاؤ سونے کرنے والا اور دیکھو شیر کی آنکھ سے. تو یہ تو آپ سب کو پتا ہونا چاہیے. یعنی مراد اس سے ہوتا ہے گھورنا. یعنی بچوں کو آپ ہر بات بول کے نہیں سمجھاتے، کچھ چیزوں پر صرف گھورتے ہیں ان کو. تو تیز نگاہوں سے دیکھنے کے لیے جہم کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو جہنم بھی اصل میں کیا ہے؟ قرآن پاک میں آتا ہے ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا. جہنم گھات میں بیٹھی ہوئی ہے. گھات میں کیا مطلب؟ چھپ کے اپنے شکار کو دیکھ رہی ہے، تیز نگاہوں سے دیکھ رہی ہے. جب اس کے اندر جانے والا اس کے آگے سے گزرے گا نا پل صراط کے اوپر سے، تو کیا ہوگا؟ پکڑ لے گی. جیسے شیر اپنے مخصوص انداز میں کب دیکھتا ہے؟ جب وہ اپنے شکار کو دیکھتا ہے تو اس وقت اس کا جو دیکھنا ہے وہ قابل غور ہے. اس سے ریلیٹ اب آپ کریں کہ جہنم اپنے شکاریوں کو ایسے دیکھ رہی ہے جیسے شیر اپنے شکار کو دیکھتا ہے. تو اس سے اس کو ریلیٹ کیا گیا اور جہیم اس کو بتایا گیا. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے، اگر ایک ترجمہ ہے سمپل، آپ کو بتا دیا جائے اصحاب الجحیم جہنم والے، اس سے آپ پر کیا اثر ہوگا؟ اتنی انٹینسٹی نہیں ہوگی اس میں. لیکن جب جہیم لفظ بولا جائے، گھورنے والی، تو اگر آپ کو سمجھ آ جائے جہیم کی اور شیر کیسے گھورتا ہے کہ دیکھ کے ہی ڈر لگ جائے، تو وہ گھورنا جو ہے جہنم کا، یعنی جہیم کیا گھور رہی ہے، تاک میں، گھات میں ہے، کوئی بچ کے نہیں نکل سکتا، سب کو سکین کر رہی ہے. اور وہ اگر آپ نے سن لیا ہو، اپنا ہوم ورک کر لیا ہو امانت داری کے ساتھ، روزے قیامت کیا ہوگا.
اگر کسی کی کیسٹ آدھی تھی تو پلیز اس کو پورا کرے، آدھا کام کرنے سے کام ہوتا نہیں، ٹھیک ہے؟ تو مکمل کام کریں، کیونکہ یہ لفظ جب میں آپ کو بتاتی ہوں تو آپ اس کے معنی کو پھر نہیں پہنچ سکیں گے اگر آپ کا پریویس نالج نہیں ہوگا. اگر آپ نے وہ سن رکھا ہو کہ پل صراط سے لوگ گزریں گے کیسے اور کس طرح آنکڑے آ کے پکڑ لیں گے اور کس طرح گرائیں گے اور کون کہاں گرے گا جا کے، تو ایک دم آپ جہنم سے فوراً ریلیٹ کریں گے، تو آپ کا امیجنیشن زیادہ کام کرے گا، آپ کے ذہن میں وسعت ہوگی، باتیں زیادہ دور تک محسوس کریں گے. تبھی پھر سنتے وقت جو کھال ہے وہ رونگٹے اس کے کھڑے ہوتے ہیں اور نرم پڑتا ہے انسان. ولن تردا، اور ہرگز نہ راضی ہوں گے. تردا کا روٹ کیا؟ رے دعادیے، راضی ہونا. ان کا تم سے الیہود یہود، ولن نصارا، اور نہ نصارا، حتی یہاں تک کہ تتبع تم پیروی کرو. تتبع کا روٹ کیا ہوگا؟ تے بے این، تبع نقش قدم پہ چلنا. ملتہم ان کی ملت کی. ملت کا روٹ جو ہے میم لام لام ہے. اب ایک قوم تھی اور ایک ملت ہے، فرق کیا؟ جی ہاں، جو ایک دین پر قائم ہوتے ہیں وہ ملت ہوتی. ایک نبی نے جو نظام قائم کیا ہو تو اس کے جو فالوورز ہوں گے وہ ملت. اب مسلمان کیا ہے؟ قوم ہے کہ ملت ہے؟ اصل میں تو ملت ہی ہے. قوم میں تو پھر ایک خاص لینڈ پر رہنے والے، ایک خاص علاقے میں رہنے والے، لیکن مسلمان کسی خاص علاقے میں رہنے والے لوگ نہیں ہوتے، بلکہ ایک آئیڈیا یا ایک نظریے پہ جمع ہونے والے لوگ ہیں، چاہے وہ پوری دنیا میں کہیں بھی رہتے ہوں، وہ ایک ملت ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ فرق آپ کو پتہ ہونا چاہیے. یعنی قرآن میں کہیں بھی آپ کو لفظ مسلمانوں کے لیے قوم نہیں ملے گا. ملت ابراہیم، ملت واحدہ، ملت ملے گا. اسی لیے یہاں پر آپ دیکھیں حتی تتبع قومہم نہیں کہا گیا کہ تم یہودی قوم یا عیسائی قوم کو فالو کرو. کیا کہا گیا؟ ان کے طریقے کو، ملت کو. قل کہہ دیجئے انا ھدی اللہ، بے شک اللہ کی ہدایت، ھو الھدی، وہی اصل ہدایت ہے. وَلَئِن، اور البتہ اگر، اتبعتا تم نے پیروی کی، اہواءہم ان کی خواہشات کی. اہوا کا لفظ کس سے ہے؟ ہوا سے ہے. ہے واو یہ کے اوپر کھڑی مد، ہوا. ہوا کہتے ہیں خواہش نفس کو. ہوا کا ویسے لفظی معنی پتہ کیا ہوتا ہے؟ اوپر سے نیچے دے مارنا، اوپر سے نیچے پٹخانا. تو پھر خواہش نفس کو ہوا کیوں کہا گیا؟ جب انسان خواہش نفس کی پیروی کرنے لگتا ہے تو وہ اپنے مقام سے نیچے جا پڑتا ہے. یعنی خواہشات کی پیروی انسان کو رسوا کر دیتی، مقام سے نیچے گرا دیتی. تو البتہ اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی، بعد الذی، بعد اس کے جو جاء کا آیا تیرے پاس، من العلم، علم میں سے، مالکا نہیں تیرے لیے، من اللہ، اللہ سے، من ولی، کوئی دوست، ولا نصیر، اور نہ مدد کرنے والا. الذین، وہ لوگ، آتیناہم، دی ہم نے ان کو، الکتاب، الکتاب، یتلونہ، وہ پڑھتے ہیں اس کو، حق تلاوتہ، جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے. اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ اصل میں اس پہ ایمان لاتے ہیں. ومن یکفر بہ، اور جو اس کا انکار کرے گا، فاولئک ھم الخاسرون، تو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے، اپنا ہی نقصان کریں گے جو نہیں پڑھیں گے، جو اس کا حق ادا نہیں کریں گے. ٹھیک ہے؟ چلیے جناب، اب آپ ایک دفعہ تلاوت سنیے اس رکوع کی اور ان الفاظ کو ذرا محسوس کیجیے. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم
فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون